جہاں آج منگولیا ملک ہے، ان میدانوں میں کبھی ایک قبیلہ بستا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا بورجیگن اور اس کا سردار تھا یسوگئی۔ تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے کہ اس قبیلے کی تاتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم تاتاری جنگجو تموجن گرفتار ہو گیا۔ زنجیروں میں جکڑا تموجن بورجیگن قبیلے کے سردار کے سامنے پڑا تھا۔ ایسے میں یسوگئی کو اطلاع ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یسوگئی نے اس قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ تموجن جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ قبیلے کے بڑوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا، یہ لڑکا عظیم فاتح بنے گا، اور تاریخ نے ثابت بھی یہی کیا۔ یہ کہانی ہے اس بچے تموجن کی جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں عدنان وحید اور سٹوریز بائی عدنان کی نئی سیریز چنگیز خان کی آج آپ پہلی قسط دیکھ رہے ہیں۔ یہ دریائے اونان ہے۔ یہ منگولیا سے بہتا ہوا روس میں داخل ہو جاتا ہے۔ 818 کلومیٹر طویل اس دریا کے دونوں طرف گھاس کے وسیع و عریض میدان اور سرسبز پہاڑیاں ہیں۔ صدیوں پہلے اس دریا کے کناروں پر یہیں کہیں منگول قبائل بستے تھے۔ قدیم منگولوں کا خیال تھا کہ یہ سب منگول اس دریا کے کنارے رہنے والے ایک بھیڑیے کی اولاد ہیں۔ 800 سال پہلے کی بات ہے، اسی دریائے اونان کے کنارے ایک منگول گھڑ سوار شکار کھیل رہا تھا۔ یہ بورجیگن قبیلے کا سردار یسوگئی تھا۔ شکار کے دوران اچانک اس کی نظر ایک چھکڑے پر پڑی۔ چھکڑے کو ایک اور منگول قبیلے مرکد کا ایک شخص لیے جا رہا تھا۔ یسوگئی چھکڑے کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ چھکڑے میں ایک 16 سالہ لڑکی بیٹھی ہے۔ اس کے دل کو یہ لڑکی ایسی بھائی کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ یسوگئی نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اس شخص پر دعویٰ بول دیا۔ مرکد قبیلے کا شخص مقابلے کی سکت نہیں رکھتا تھا، سو اس لڑکی کو جو اس کی بیوی تھی اس نے اس کو وہیں چھوڑا اور بھاگ نکلا۔ یہ لڑکی جو اب یسوگئی کے قبضے میں آ گئی تھی، دراصل ایک اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام ہوئلن تھا۔ یسوگئی نے اپنی خواہش کے مطابق اس سے شادی کر لی۔ 1162 کی بات ہے کہ اسی یسوگئی کے ہاں ہوئلن کے بطن سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ تموجن کا لفظی مطلب ہے لوہار۔ یہ شمال مشرقی منگولیا کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی پیدائش یہیں ہوئی تھی۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت منگول قبائل بہت پسماندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، کبھی اس چراگاہ تو کبھی اس پہاڑی کے دامن میں رہتے تھے۔ مطلب جہاں کھانا اور چارہ بہتر نصیب ہو جائے وہی ان کا ٹھکانہ ہوتا تھا۔ وہ شکار میں اتنے ماہر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیر چلا کر اپنے دشمن تک کو ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ننھا تموجن بھی بچپن ہی میں گھڑ سواری اور تیر اندازی میں طاق ہو گیا، یعنی ماہر ہو گیا تھا۔ جب وہ 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ نے اس کی منگنی ایک 10 سالہ لڑکی بورتے سے کر دی۔ یسوگئی نے منگنی کے بعد تموجن کے ہونے والے سسر کی درخواست پر اسے انہی کے قبیلے میں چھوڑ دیا اور خود گھر لوٹ آیا۔ لیکن واپس جانے سے پہلے اس نے اسے ہدایت کی کہ تموجن کا ذرا خیال رکھیے گا، اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اپنے 9 عمر بیٹے کی منگنی کے بعد یسوگئی خوشی خوشی اپنے پڑاؤ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی۔ کچھ تلاش کرنے کے بعد اسے ایک جگہ کچھ منگول دعوت اڑاتے نظر آئے۔ یہ تاتاری قبیلے کے لوگ تھے جن سے یسوگئی کی دشمنی چل رہی تھی، لیکن اس نے سوچا یہاں کون مجھے پہچانے گا، چند گھونٹ پانی اور پیٹ بھر کر کھانا کھا کر نکل جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کی دعوت میں شامل ہو گیا۔ منگولوں میں اجنبیوں کو بھی اپنی دعوتوں میں شریک کرنے کا رواج تھا، لیکن یہ یسوگئی کی خام خیالی تھی کہ اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔ دعوت میں ایک آنکھ نے اسے دیکھا اور پہچان لیا اور چپکے سے یہ راز کچھ اور لوگوں کو بھی بتا دیا۔ اب اسے حملہ کر کے مارنے کی بجائے انہوں نے محفوظ داؤ کھیلا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یسوگئی اپنی طرف سے پر لطف دعوت اڑا کر وہاں سے نکل گیا، مگر راستے میں اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ بات سمجھ گیا۔ زہر اپنا اثر دکھانے لگا تھا، پھر بھی وہ کسی طرح گھر پہنچ گیا۔
زہر کھانے کے تیسرے دن اس نے اپنے خیمے میں آخری سانس لیا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کہاں پیش آیا ہے۔ یسوع کی موت کے ساتھ ہی قبیلے کی سرداری کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کا چھوٹا سا ہانہ بدوش قبیلہ تھا، مگر روایات کا اسیر تھا۔ وہ صرف اسی کو سردار مانتے تھے جو اپنی طاقت اور صلاحیت سے خود کو سردار منوا بھی لے۔ سو اس کے قبیلے کے لوگ یسوع کی بیوی اور چھوٹے بچوں میں سے کسی کی سرداری ماننے پر تیار نہیں تھے، بلکہ وہ جلد ہی انہیں چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ اس وقت تک تیموجن بھی اپنے سسر کے گھر سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے قبیلے والوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر چند وفاداروں کے سوا وہ کسی کو روک نہ سکے۔ پیچھے بچ جانے والے چند لوگ اب دریا کے کنارے کنارے رہنے لگے اور وہیں سے کچھ کھا پی کر یا پرندوں کا شکار کھیل کر دن گزارنے لگے۔